السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ماشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہماری ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے ہماری کیا بلکہ آپ سب حضرات کی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ آج آپ ماشاءاللہ حضرت قبلہ مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان، اور ماشاءاللہ سرپرست اعلیٰ دارالعلوم کراچی جو ہے، جن کے ماشاءاللہ ہزاروں شاگرد ہیں جو کہ علماء حضرات دنیا بھر میں ہیں، ماشاءاللہ وہ حضرت کے ماتحتی میں جو ہے سرپرستی میں علم حاصل کر کے دنیا میں علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حضرت موجود ہیں۔ حضرت کی جو آمد ہوئی ہے یہاں برطانیہ میں، اس کا ہم نے ایک یہ مطلب خاکہ تیار کیا تھا، ارادہ تھا کہ ایک کانفرنس کی جائے جس میں علماء حضرات کو اکٹھا کیا جائے مختلف مکاتب فکر کے۔ تو ایسی کون سی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جن سے سبھی مکاتب فکر کے لوگ ماشاءاللہ عزت اور احترام کے ساتھ سن سکیں، اور جو ہے ان کے ماشاءاللہ مشورے سے آگے جو ہے اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اکٹھے ہو کر کے کام کر پائیں۔ ماشاءاللہ یہاں برطانیہ میں مسلم کمیونٹی میں کافی گروپس ہیں، کافی یہ کہہ لیجیے فکری اور نظریاتی اختلافات بھی ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کامن چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم آپس میں مل کر کے کام کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے کہ جس میں، یا ایسی کون سی شخصیات ہو سکتی ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر کے ماشاءاللہ دیوبندی، بریلوی، سلفی اور جتنے بھی حضرات ہیں سب مل کر کے انشاءاللہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں سر فہرست حضرت کا نام آیا اور حضرت سے گزارش کی کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جس میں علماء حضرات کے لیے آپ کی طرف سے رہنمائی ہو، اور سب مل کر کے بیٹھ کر کے آگے کی جو ہے تدبیر بنائیں انشاءاللہ۔ تو یہ کانفرنس اتوار کو ہوگی، یہاں پر شام 4 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک۔ 4 بجے سے پہلے بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں، 10، 11، 12 بجے، 2 بجے جو ہے انشاءاللہ یہاں کھانے کا بھی، چائے ناشتہ وغیرہ کا بھی نظم ہوگا۔ اور ایک اور نشست جو ہے مختصراً وہ سنیچر کو بھی ہوگی اسی ٹائم کے اوپر، تو اس میں بھی آپ حضرات تشریف لا سکتے ہیں۔ آئندہ کل جمعہ کے دن جو ماشاءاللہ ایسٹ لندن کے علاقے میں یہ حضرت وہ رائل ریجنسی ہال میں، ہائی اسٹریٹ نارتھ، جی ہائی اسٹریٹ نارتھ میں آف رومن روڈ، وہاں پر 501 ہائی اسٹریٹ نارتھ میں شام 5 بجے سے یا 6 سے 9 کے درمیان انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ ایک عام اجتماع ہے جس میں علماء کرام بھی ہوں گے اور جس میں سارے عام مسلمان بھی ہوں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو یہ کل کا جو پروگرام ہے وہ سب کے لیے اوپن ہے۔ سنیچر اور اتوار کا پروگرام خصوصی طور پر علماء حضرات، ائمہ حضرات، مشائخین، اکابرین ان کے لیے ہے، لیکن کل کا جو پروگرام ہے فرائیڈے ایوننگ کا ایسٹ لندن میں رائل ریجنسی میں، وہاں پر وہ سب کے لیے ہے۔ حضرت میں یہ بتا دوں کہ میں نے مشورہ دیا تھا مفتی صاحب کو کہ رائل ریجنسی میں آپ کا پروگرام رکھا جائے۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ اقرا بنگلہ جو شروع ہوا اس کا جو افتتاح ہوا وہ ہم نے رائل ریجنسی میں رکھا، تو اس مناسبت سے جو ہے ماشاءاللہ وہاں پر حضرت والد ماجد کے بارے میں کچھ جو ہے تھوڑا سا بتائیے آپ ماشاءاللہ۔ اپنے والد صاحب کے بارے جی میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا۔ اپنے والد ماجد، جی حضرت کے دادا محترم بھی ان کی عظیم ہستی بھی تھی، اور حضرت کے والد صاحب بھی۔ یہ آپ نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا مختصر وقت میں آسان نہیں ہوگا، لیکن کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جذبات کا بھی بڑا تعلق ہے اس سے۔ باپ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ہر ایک کا باپ، کوئی بھی باپ ہو، باپ تو باپ ہے۔ ماں باپ کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے دروازے ہیں اور جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ جنت کے دروازے ہیں اس کے لیے جو ان کی خدمت کرے،
ان کے حقوق ادا کرے. جہنم کے دروازے ہیں ان کے لیے جو ان کے ساتھ بدسلوکی کرے, نافرمانی کرے. پھر میرے باپ جو ہیں, میرے باپ تو تھے ہی, میرے استاذ بھی تھے. میں نے ان سے کتابیں پڑھی ہیں, احادیث کی کتابیں, فتویٰ کی کتابیں پڑھی ہیں, فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں, فتویٰ کی تربیت ان سے حاصل کی ہے. ان کے ماتحتی میں نائب مفتی کے طور پر میں کام کرتا رہا ہوں الحمدللہ. پھر یہ کہ وہ میرے مرشد بھی تھے اس معنی کے اعتبار سے کہ ہم نے بارہا ان سے کوشش درخواست کی کہ آپ ہمیں بیعت کر لیجئے, اچھا. کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیعت کرنی چاہیے ایسے بزرگوں سے جن سے عقیدت بھی گہری ہو تبھی مناسبت بھی ہو. تو ہمیں آپ سے سب زیادہ تبھی عقیدت بھی آپ سے سب سے زیادہ ہے, تبھی مناسبت بھی سب سے زیادہ ہے, آپ ہمیں بیعت کر لیجئے. وہ ٹلا دیتے تھے. خیر لمبی داستان ہے. پھر ہمیں ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ عارفی سے ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرایا, جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے جو احسانات مجھ پر ہیں ان میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں. تحریک پاکستان میں ان کا بڑا حصہ ہے. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے ساتھ مل کر قیام پاکستان کے لیے ان کی خدمات بہت طویل ہیں اور مؤثر ہیں, اور ایک مفتی کے حیثیت سے ان کی شخصیت ہے, اور ایک صوفی کے حیثیت سے ان کی شخصیت ہے. لیکن اتنی بات بتاتا ہوں کہ جو باتیں شاید بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گی, ان کی فقہ کی مہارت, ان کی کتابوں کی تصانیف اور دوسرے علمی مشاغل, دینی مشاغل, یہ تو سب کے سامنے ہیں. میں 2 واقعے ایسے آپ کو سناتا ہوں جو شاید آپ نے نہیں سنے ہوں گے. وہی میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ ہماری والدہ نے شکایت کی ہم بھائیوں کی. ہم ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں, ماشاءاللہ. اب تو ہم 3 ہی رہ گئے ہیں, 2 بڑے بھائی رخصت ہو گئے. مجھ سے چھوٹے مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں, اور میں ان سے کچھ 6 سال زیادہ میری عمر ہے. مجھ سے 2 سال عمر زیادہ ہے میرے بڑے بھائی ولی راضی صاحب کی, جن کی کتاب ہے ہادی عالم, جی. غیر منقوص سیرت طیبہ کی بغیر کتاب نقطے کی. ہے, بغیر نقطے کی. جی. ایسا کوئی حرف استعمال نہیں ہوا جس میں نقطہ ہو, اور پوری سیرت طیبہ اس میں بیان کی گئی ہے. جی. بہت باکمال شخصیت ہے ماشاءاللہ. اب ہم 3 بھائی رہ گئے ہیں, 2 بڑے بھائی رخصت ہو گئے. اس وقت ہم سب بھائی تھے. والدہ صاحبہ نے شکایت کی والد صاحب سے کہ آپ کے بیٹے جو ہیں اپنے آپ کو شہزادے سمجھنے لگے ہیں. میں ان سے کہتی ہوں بازار سے ساتھ فلاں سودا لیا ہو, تو یہ ٹلاتے رہتے, کہتے فلاں سے کہہ دو, فلاں سے کہہ دو. ہر ایک بھائی دوسرے بھائی پر ٹالتا ہے. ان کو شاید اپنی شان کے خلاف معلوم ہوتا ہے بازار سے سامان خریدنے کے لیے جانا. اس دن چھٹی کا دن تھا, عید کی چھٹیاں ہوئی ہوئی تھیں, فرصت کا وقت تھا. والد صاحب نے ہم سب بھائیوں کو جمع کیا. سب سے بڑے بھائی ذکی کیفی صاحب مرحوم تو لاہور میں تھے, وہ تو اس گفتگو میں شریک نہیں تھے. باقی 4 ہم تھے. جناب یہاں کے ولی راضی صاحب سے بڑے تھے جناب محمد رضی عثمانی, جن کا کتب خانہ مشہور ہے, کتب خانہ دارالاشاعت, بہت دینی کتابیں چھاپی ہیں انہوں نے. ہم 4 بھائی تھے. فرمانے لگے کہ تمہاری والدہ کو یہ شکایت ہے. میرے 2 واقعات ایسے ہیں کہ راز تھے میرے اور رب کے درمیان. آج تمہاری اصلاح کے لیے, تمہاری اس بات کی اصلاح کے لیے مجھے اپنا راز کھولنا پڑ رہا ہے. 2 واقعات سنانے پڑ رہے ہیں. اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں
فجر کی نماز میں جا رہا تھا مسجد میں دیوبند میں، ہمارے برابر میں جلاہوں کا محلہ تھا بیچاروں کا، غریب لوگوں کا. تو ایک بوڑھی خاتون جلاہوں کی، راستے میں وہاں ایک کنواں پڑتا تھا مسجد سے پہلے، تو وہ پانی کنویں سے بھرنے کے لیے ڈول ڈال رہی تھی، اور مٹکا اس کا جس میں پانی بھرنا تھا گھڑا کے پاس رکھا تھا. ہاں نہیں، ابھی نہیں، کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ گھڑا اٹھائے چلی آ رہی تھی پانی بھر کے، تو وہ تھک گئی تو اس نے زمین پر رکھا. بوڑھی تھی تو مجھے رحم آیا، میں نے کہا کہ اماں تم یہ گھڑا مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا تمہارے گھر پہ. تو کہتے ہیں وہ گھڑا میں نے اٹھا لیا، اور میں نے کہا کہ اب مجھے گھر بتاؤ کہاں ہے. تو میں نے کہا گھر بتا دو، بتا دیا. تو گھر میں لے جا کے میں نے رکھا. جب رکھ کر میں وہاں سے چلا تو اس کی دور دور تک آواز آتی رہی، دعائیں دے رہی تھی، وہ مجھے بہت دعائیں دے رہی تھی. کہ یہ تو بڑا اچھا سودا ہے، اتنی دعائیں مجھے مل گئی. اگلے دن میں ذرا اور پہلے سے نکلا فجر کی نماز کے جانے کے لیے. جا کر دیکھا کہ وہ کنویں سے پانی ڈول ڈال رہی تھی نکال بھرنے کے لیے. میں نے کہا لاؤ اماں پانی میں بھر دیتا ہوں. تو میں نے ڈول بھی سے پانی بھی بھر دیا ان کے گھڑے میں، اور پھر اٹھا کے ان کے گھر میں پہنچایا. فرمایا کہ الحمدللہ الحمدللہ، جب تک وہ بوڑھی خاتون زندہ رہی اس وقت تک میرا امام الروزانہ کا رہا. اور اس کی خبر یا تو اس بوڑھی خاتون کو ہے، یا میرے رب کو ہے، یا مجھے ہے. آج مجھے تمہارے سامنے یہ بات کھولنی پڑی. کیا دادے بننا چاہتے ہو؟ بندے بنو، اللہ کے بندے بنو. ایک واقعہ تو یہ سنایا، اور فرمایا کہ دوسرا واقعہ یہ ہے، اللہ اکبر، کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو لوگ جاتے تھے تھانہ بھون، چھوٹا سا قصبہ تھا، چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا، اور چھوٹی لائن برانچ لائن چلتی تھی وہاں، چھوٹی ریل چلتی تھی. تو 1-2 منٹ کے لیے گاڑی رکتی تھی مشکل سے. تو فرماتے ہیں کہ ایک رات کو گاڑی میں سوار ہوا سہارنپور سے، گاڑی آگے جاتی ہے، تھانے بند میں رکی، اسٹیشن پر رکی، تو میں اتر گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کا اصول یہ تھا کہ جو کوئی آتا تھا تو وہ پہلے سے خط لکھ کر بھیجتا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو پہنچوں گا. حضرت کے یہاں پھر قیام کا انتظام ہوتا تھا، ٹھہرنے کا انتظام ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اطلاع کر رکھی تھی، اور میرے ساتھ کوئی سامان بھی نہیں تھا، کوئی خاص نہیں تھا، کوئی ایک چھوٹی سی ایک چیز تھی. گاڑی چلی گئی، میں اتر گیا. اندھیرا تھا وہاں اسٹیشن پر، لائٹ بھی نہیں تھی، کیونکہ گاڑیاں بس ایک ہی گاڑی 1-2 مرتبہ آتی تھی. میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب ہیں، وہ قلی قلی کہہ کر آوازیں دے رہے ہیں. میں نے سوچا کہ بیچارے اجنبی آدمی ہیں، یہاں قلی کہاں ہوتا ہے، یہاں تو قلی ہوتا ہی نہیں، اور رات کو خاص طور سے. تو پھر میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، دیکھا تو خواتین ہیں، سامان ہے. اب وہ پریشانی کی حالت میں آواز دے قلی قلی قلی، تو مجھے رحم آیا. تو قریب پہنچا کہ یہ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہمیں غالباً حضرت تھانوی کے یہاں ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی قلی قلی کہاں، یہ قلی میں ہوں. ہاں کیا بتاؤ سامان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنی چادر جو تھی سر پہ لپیٹی تھی، اور قلی کا حلیہ بنایا. ہم نے کہا لاؤ سامان دو. تو کہتے ہیں ایک بکسہ اٹھا کے اس نے میرے سر پر رکھا، دوسرا اٹھا کے رکھنے لگا. میں نے کہا بھئی میں کمزور ہوں، زیادہ نہیں اٹھا سکتا، ایک ہاتھ میں میرے دے دو، کندھے پہ ڈال یا ایسے لٹکا دو. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں
اور پھر میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی، راستے میں جنگل تھا، جنگل سے عبور کر کے جاتے تھے بستی میں. تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ اچھا کولی مل گیا کہ اس کے پاس لائٹ بھی ہے. تو میں نے کہا کہ تم آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے. سامان کو انہوں نے خود اٹھا لیا. کہتے ہیں میں چلتا رہا. میں نے کہا مجھے بتائیے کہاں پہنچنا ہے آپ کو. تو انہوں نے رہائش کا انتظام کچھ کر رکھا تھا. تو گھر میں پہنچ گئے. تو یہاں رکھ دو سامان اور تم ٹھہرو. کہتے میں سامان رکھ کر باہر آیا تو ہم پیسے لاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. مجھ نے کہا کہ ہم پیسے لاتے ہیں. یوں کہ میں پیسے کا انتظار کہاں کرتا. میں وہاں سے غائب ہو گیا اور سامان کا وہاں جتنا میں اٹھا سکتا تھا پہنچا دیا. اگلے دن مسجد میں نے دیکھا وہ موجود تھے. اور اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ میں فلاں ہوں تو شرمندہ بہت ہوتے. اور اگر اسی وقت معلوم ہو جاتا ہے چچن پر تو مجھے سامان نہ اٹھانے دیتے، کیونکہ وہ میری بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے. مگر پھر میں نے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا. اس واقعے کی خبر یا تو مجھے ہے یا میرے رب کو ہے، کسی اور کو خبر نہیں آج تک. آج تمہارے فائدے کے لیے اس راز کو مجھے کھولنا پڑ گیا. آئندہ خیال رکھو، بندے بنو. بات یہ ہے کہ آدمی عالم ایسے نہیں بن جاتا. عالم باعمل. عالم تو وہی کام کا ہے جو باعمل ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، بندگی ہو. اور اللہ پناہ میں رکھے علم عمل کے بغیر اگر ہے، فتویٰ اگر تقوی کے بغیر ہے تو وہ کوئی کمال کی چیز نہیں، بلکہ ڈر ہے کہ کہیں وہ حجت نہ بن جائے ہمارے خلاف. اللہ تعالی ہمیں علم صحیح بھی عطا فرمائے، عمل نافع بھی عطا فرمائے، فتویٰ کے ساتھ تقوی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت یہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کا موقع کئی دفعہ آپ کو ملے گا یہ پروگرام میں انشاءاللہ. لیکن آپ پڑھیں گے پھر ہم دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں گے، اگلی صورت شروع کر دیں گے. اچھا. حضرت ایک دو سوال اور تھے. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ عثمانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. تو اس سلسلے میں درمیان میں کوئی خاص اکابرین کا تذکرہ مختصراً صرف نام ان کا جو ہے؟ اور بس مجھے تو اس سلسلے کے بزرگوں میں میرے دادا ہیں اور پھر ان کے والد خلیفہ تحسین ہیں. ہمارے دادا مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. ان کا واقعہ ایک اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا. جس سال میری ولادت ہوئی اسی سال ان کی وفات ہوئی ہے. دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے. جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اسی زمانے میں وہ پیدا ہوئے تھے. اور ان کے والد نابینا ہو گئے تھے خلیفہ تحسین علی. بستی کا ہمیشہ بزرگوں میں سب معلم رہے، تعلیم کا کام کرتے رہے. خلیفہ تحسین ان کے والد بھی یہی کام کرتے تھے، بستی میں تعلیم کا کام کرتے تھے. آخر میں ان کے والد نابینا ہو گئے تھے خلیفہ تحسین سے. ہم والد صاحب ہمیں ان کے مزار پر لے جایا کرتے تھے. مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی، اور والد صاحب نابینا ہونے کی وجہ سے اب کچھ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا. بہت ہی افلاس اور تنگ دستی کا وقت گزار رہے تھے. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو مولانا یاسین صاحب جو بعد میں مولانا یاسین بنے، ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم میں داخل کر دیا.
چاہتے تو معاشی طور پر مدد حاصل کرنے کے لیے ان کو کسی کام پر لگا دیتے، لیکن عالم بنانے کے شوق میں داخل کر دیا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا کہ جب ان کے دورے کا سال تھا، دورہ حدیث کا سال تھا، تعلیمی درس نظامی کا آخری سال دورہ حدیث کہلاتا ہے، اس میں تو دن رات سبق ہوتے ہیں، صبح کو فجر کے بعد سے سبق ہوتے ہیں، رات کو دیر تک سبق چلتے ہیں، دن میں بھی چلتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ناشتے کا رواج نہیں تھا دیوبند میں، فجر کی نماز کے بعد، غربت کا زمانہ تھا، کم از کم ان کے ہاں تو رواج تھا ہی نہیں ناشتے کا، فجر کی نماز کے بعد سبق میں چلے گئے تھے۔ 11:30 بجے یا 12 بجے چھٹی ہوئی، گرمی کے دن تھے، سب گرمی کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد پھر 3 بجے سبق پھر شروع ہونے والا تھا، ظہر کی نماز کے بعد۔ بھوک سے بے تاب تھے، آ کر والدہ سے کہا کھانا دے دیجیے، ماں رو پڑی، کہا کہ بیٹا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، اگر ایک کام کر لو، ہماری چھوٹی سی زمین ہے بستی کے باہر، گندم تیار کھڑی ہے، یہ موسم ہے گرمی، تم اگر کھیتی میں جا کر گندم کاٹ لاؤ، چھان پہ چھوڑ کر روٹی پکا کے کھلا دوں گی۔ بھوک پیاس کی حالت میں، سخت گرمی میں وہاں گئے اور وہاں سے کھیتی سے گندم کے کاٹ کے لائے، اس کے کوشے الگ کیے، صاف کیے، دانے نکالے، ماں نے اس کو کوٹا، اللہ اکبر، دانے نکال کے پھر اس کا پیسا آٹا بنایا، روٹی کھلائی، پھر ظہر کی نماز میں کھانے میں گئے۔ اس طریقے سے ہمارے دادا کی زندگی گزری، پوری زندگی دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے رہے۔ للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور انشاءاللہ جنت میں آپ سب کو اکٹھا کرے، جنت میں آپ سب کو اکٹھا کرے انشاءاللہ۔ ایک اور سوال کرنے کی جرات کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کے اوپر میرے دادا اور آپ کے والد کی کافی بحث ہوتی تھی۔ آپ کے دادا اور ہمارے والد صاحب کی بحث ہوئی ہے؟ جی اچھا، کئی دفعہ، تو آپ مناسب سمجھیں تو اس کا جواب دیجیے گا۔ اور یہ کہ آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے، لیکن ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے۔ آپ نے صحیح کہا ہے۔ اچھا جی، تو پھر عثمانی کیوں منتخب کیا، صدیقی کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ، یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ کہ آپ نے آج ایسی بات کہہ دی ہے کہ پوری تفصیل تو مجھے اب یاد نہیں رہی۔ ہمارے ایک رشتے کے چچا تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اور آپ صدیقی ہیں، جی، پانی نہیں، مگر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کے جو حالات لکھے، میرے والد ماجد کے نام سے رسالہ لکھا ہے، جی، ان کے جو حالات لکھے ہیں اس میں نسب کے بارے میں یہی صراحت سے لکھا کہ مجھے سے نسب نامہ تو میرے پاس محفوظ نہیں ہے، لیکن تسامع کی بنیاد پر کثرت سے میں نے یہی سنا ہے اپنے بزرگوں سے، خاندان کے لوگوں سے، کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں ہیں، اور ثبوت نسب کے لیے یہ شہرت کافی ہے، جس شہرت کے ساتھ ہم نے سنا۔ والد صاحب نے
اس میں تو بالکل جزم کے ساتھ یہ لکھا کہ ہم عثمانی ہیں، لیکن ہمارے جو رشتے کے چچا تھے وہ صدیقی کہتے تھے اپنے آپ کو۔ پھر اب میرا جب دیوبند جانا ہوا، اب آخر میں گئے ہوئے تقریباً 28-29 سال ہو گئے۔ ہجرت پاکستان ہم نے کی تھی سن 1948 میں، اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ پھر ایک مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 13 سال کے بعد گیا، سن 61 میں، جب میں دور حدیث سے فارغ ہوا تھا، تخصص فی الافتاء میں داخل تھا۔ اس کے بعد پھر 1-2 مرتبہ وہاں سیمینار ہوئے مجموع الفقہ الاسلامی کے، تو اس میں 2-3 مرتبہ جانا ہوا۔ آخری مرتبہ غالباً 29 سال ہو گئے اس کو، جب میں وہاں گیا تو ہمارے والد صاحب کی ننیحال دیوبند سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ پرقاضی، جی اور اسی کا ایک چھوٹے سا گاؤں ہے راجو پور، جی ہمارا وہاں بھی جانا ہوا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماموزاد بھائی تھے، ہم جن کو چچا مختار کہتے تھے، جی انہوں نے مجھے ایک وہ دکھایا نسب نامہ، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس نسب نامے کی روح سے آپ لوگ صدیقی ہیں۔ اور ہمیں ایک بات پہلے سے اور بھی نہیں معلوم تھی، ہمیں اپنے دادی کے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ یہ سید ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ سید ہیں یہ۔ تو مگر ان کے پاس جو تھا وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں صدیق، ہم اس کی تحقیق تو نہیں کر سکے، لیکن اس نسب نامے سے میں، اگر وہ نسب نامہ صحیح تھا تو اس کی روح سے ہم صدیقی بنتے ہیں۔ مگر چونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جزم کے ساتھ یہ لکھا ہے، اس بات ہم ابھی تک عثمانی ہی لکھتے رہے ہیں۔ میرے پاس وہ سلسلہ موجود ہے جی، اور انشاءاللہ کسی وقت نکال کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ میرے دادا قاری اخلاق احمد صدیقی ماشاءاللہ دارالافتاء میں مفتی محمود الحسن صاحب کے ساتھ، قاری اخلاق احمد صدیقی صاحب میرے دادا آپ کے دادا تھے، جی دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں ہوتے تھے۔ جی ہاں جی، جو مہمان خانے کے ساتھ طیب مسجد ہے ہاں، اس کے بانی۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو ان کے پاس تھا سلسلہ ماشاءاللہ، پھر آگے چل کے وہ کتابی شکل میں بھی شائع ہوا ہے۔ تو دادا جو ہے ماشاءاللہ مطلب یعنی کافی اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ معاذ شبیر عثمانی صاحب کو صدیقی لکھنا چاہیے اپنے آپ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے اپنے آپ کو صدیقی کہنا چاہیے۔ تو اور بتاتے تھے ہمیں، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، جو ہے 9-10 سال کا تھا اس وقت، بعض علماء کی مجلس میں وہ ثابت بھی کرتے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہے بات، یعنی ایک بات یہ کہ بے اصل نہیں ہے اتنی بات بھی، لیکن چونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جذب کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے، اس بات ہم ابھی تک عثمانی کہتے ہیں۔ ایک بات آپ کو اور بات سنا دوں، اور یہ سبق آموز بات ہوگی۔ میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، میرے آبا و اجداد دیوبند کے تھے، دارالعلوم دیوبند میں نے 15 پارے حفظ بھی کر لیے تھے۔ 12 سال کی عمر میں نے وہاں سے ہجرت کی تھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پاکستان بننے کے 6-7 مہینے کے بعد۔ تو میں اپنے نام کے ساتھ یہاں آ کر محمد رفیع دیوبندی لکھتا تھا، محمد رفیع دیوبندی۔ طالب علم کے زمانے میں کچھ ذرا عمر بڑی ہوئی تو شوق ہوتا ہے، اپنے لیٹر ہیڈ میں چھپا لیا میں نے محمد رفیع دیوبندی، اپنے دوست احباب کو خط لکھا کرتا تھا۔ مجھے منع نہیں کیا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جب دارالعلوم کا استاد مقرر کیا، تدریس پر لگایا، تو فرمایا کہ نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو، اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو، کیونکہ اس سے پھر قواریت کی بو آتی ہے، قواریت کی بو آتی ہے۔ اس دن سے میں نے محمد رفیع دیوبندی کے بجائے محمد رفیع عثمانی لکھنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، والد صاحب اپنا نام کے ساتھ عثمانی بھی نہیں لکھتے تھے، بندہ محمد شفیع عفی اللہ عنہ یہ لکھتے تھے۔ جی تو چونکہ ہمیں عادت پڑی ہوئی تھی کوئی نسبت لانے کی، تو ہم نے عثمانی جو نسبت والد صاحب نے لکھی تھی
اپنے کتابچے میں، جی محمد رفیع عثمانی، اس دن سے لکھنا شروع کیا ہم نے۔ اب دیکھیے دیوبندی لکھنے کا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، جی دیوبند کا رہنے والا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا سابق طالب علم ہوں، لیکن منع کر دیا اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ یا للانصار یا للمہاجرین کا جو نعرے لگائے گئے تھے، ایک مرتبہ واقعہ پیش آ گیا تھا مدینہ طیب سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان، تو ایک نے پکارا انصار کو کہہ کر اپنی مدد کے لیے، دوسرے نے پکارا مجاہدین مہاجرین کو مدد کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا نعرے ہیں؟ دعوها فإنها منتنہ، ما حاضر دعوی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کے کیسے نعرے ہو رہے ہیں؟ پھر پوچھا کہ پھر فرمایا کہ دعوها فإنها منتنہ، یہ اس قسم کے کلمات کو چھوڑ دو، بدبودار ہیں، اس کے اندر کفر کی بدبو آتی ہے، زمانے جاہلیت کی بدبو آتی ہے۔ تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو ساتھ دیوبندی نہ لکھتا ہوں اور نہ اس کو پسند کرتا ہوں، اور یہ جو لفظ بہت چلتا ہے ہمارے مدرسوں میں، یہ لفظ صحیح نہیں ہے، دیوبندی بریلوی، ہم مسلمان ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے پھر میرے ساتھ اسی طریقے کا ٹی وی پر بات ہو رہی تھی، تو ہم نے کہا تھا قرآن نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، هو سماکم المسلمین، قرآن نے کہا ہمارا نام دیوبندی نہیں رکھا، ہمارا نام بریلوی نہیں رکھا، ہمارا نام سنی نہیں رکھا، ہمارا نام شیعہ نہیں رکھا، مقلد نہیں رکھا، غیر مقلد نہیں رکھا، سلفی نہیں رکھا، حنفی نہیں رکھا، شافعی نہیں رکھا، مالکی نہیں رکھا، حنبلی نہیں رکھا، قرآن نے ہمارا نام مسلمان بنایا ہے۔ کبھی جب ضرورت پیش آ جائے نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، ظاہر کر دی جائے، لیکن ہمارا نام مسلمان ہے، ہم مسلم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت کے اس کو عذاب کہتا ہوں، فرقہ واریت سے نجات دے۔ اختلاف رحمت ہے، فرقہ واریت حرام۔ میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، چند سال پہلے میں عمرے کو گیا ہوا تھا، تو وہاں جدہ میں کچھ پروگرام رکھا، وہاں مکہ معظمہ سے میں چلا گیا تھا، ایک بیان تھا۔ واپسی کے وقت میں کچھ ایک صاحب کا فون آیا، مولانا حفظ الرحمن صاحب کے شاید نواسے ہیں، صاحب قصص القرآن، جی کہ ان کو اصرار ہوا، بہجت صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر کچھ دانشوروں کو میں نے جمع کر رکھا ہے، مجھے اس امید پر جمع کیا ہے کہ آپ میری درخواست کو قبول کر لیں گے، اور مکہ معظمہ جاتے ہوئے راستے میں میرا گھر پڑتا ہے تو یہاں کچھ بیان ہو جائے گا۔ تو خیر میں چلا گیا، وہاں میرا بیان ہوا تھا، وہ چھپ گیا ہے چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں، اس کا نام ہے اختلاف رحمت ہے، فرقہ بندی حرام۔ میں لایا ہوں کچھ نسخے اس کے، تو یہ لانے کی بات ہے، یہ بہت بڑھانے، لوگوں تک پہنچانے کی بات ہے۔ اختلاف رائے کی بنیاد پر اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ بھی رحمت ہے، لیکن باہمی تعظیم و تکریم کے ساتھ ہو، بد زبانی اور بدگمانیوں کے ساتھ نہ ہو، اور فرقہ واریت نہ ہو۔ فرقہ بندی حرام ہے، لا تفرقوا، قرآن صاف کہہ دیا ہے۔ بلکہ میں نے تو دیگر اکابرین سے یہاں تک کہ سنا، خود موہا سالم صاحب جو ہیں ان سے قاری طیب صاحب کے صاحبزادے، بذات خود قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ عصر کے بعد ان کی مجلس ہوتی تھی، وہاں پر ان سے سنا، اور چونکہ بچپن میں جو بات سنتے ہیں وہ جو ہے ذہن نشین ہو جاتی ہے، تو یہ منظر مجھے پورا یاد ہے جس انداز سے انہوں نے کہا کہ دیوبند یا دیوبندیت جو ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، جو لوگوں نے اس کو جو فرقہ بنا دیا ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ کوئی یہ مسلک ہے، اور یہ تو علم کا ایک گہوارہ ہے۔ اور ہاں ٹھیک ہے، انگریزوں کے زمانے میں جس وقت انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر رکھا تھا، اس وقت ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں سے نقل و حرکت شروع ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب علمی لائن سے ایشیا کی ایک یونیورسٹی ماشاءاللہ بنی، تو میکسیمم یہ ہے الحمدللہ۔ تو مطلب خود دیوبند کے اکابرین وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوبند کو آپ ایک مسلک نہ کہیں،
اس کو جو ہے ایک مذہب یا اس طرح حضرت کی ایک بات جو ہے وہ، میں جب دارالعلوم کراچی نیا نیا آیا تو جمعے میں خطاب کے دوران وہ ایک جملہ تھا، تو یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی، اور الحمدللہ لوح دل پر ایسی باتیں نقش ہو جاتی ہیں. تو وہ بات یہ تھی، وہ آج تک وہ جملہ یعنی الحمدللہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کوئی تراشیدہ بت نہیں ہے کہ جس کی پرستش کی جائے. یہ جمعہ میں ایسا زوردار الفاظ میں حضرت نے یہ جملہ دہرایا تھا، تو وہ جملہ بالکل دل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیوست ہو گیا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور ہمارے اکابرین. اور سچی بات یہ ہے کہ امام صاحب کہ خود دارالعلوم دیوبند کے اصل جو اکابر ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے اکابر، اسلاف، بانیان، ان سے جن کا براہ راست تعلق ہے، ان کا فیضان جن تک پہنچا ہے، ان کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں، اور پھر دارالعلوم دیوبند کو ایک فرقہ بنا دیا جائے اور ہم بنانے پر تھل جائیں، تو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی، اور اصل اس کے مخالف ہے. علماء دیوبند کی طرف سے جو فتاوے آتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیش کردہ مسائل ہیں اس کی عکاسی ہے. بالکل. یہ میرا ایک ابھی کچھ عرصے پہلے، چند سال پہلے، بہت سارے مدارس کے نمائندے علماء جمع تھے. وفاق المدارس کے ممتحنین جمع تھے، سارے کے سارے، سالانہ امتحان 800 کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے مہمان تھے دارالعلوم میں. ان کا خواہش ہوئی کہ میں کچھ بیان کروں، تو اس میں اور بھی کچھ علماء بہت سارے جمع تھے، دارالعلوم کے سب طلباء تھے، علماء تھے. تو اس میں میری ایک تقریر ہوئی تھی، وہ بھی کتابی شکل میں چھپ گئی، کتابچے کی شکل میں، غالباً وہ بھی میں ساتھ لایا ہوں. اس کا نام ہے مسلک دیوبند کوئی فرقہ نہیں، اتباع سنت کا نام ہے. کسی فرقے کا نہیں، اتباع سنت کا نام ہے. سبحان. مسلک دیوبند کوئی فرقہ نہیں، اتباع سنت کا نام ہے. واقعہ بھی یہی ہے، ہمارے بزرگوں نے اتباع سنت کا اہتمام کیا تھا. زندگی کے تمام گوشوں میں ایک ایک گوشے کو زندہ کیا تھا سنت کے. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیت ہے وہ ہے اتباع سنت، سنت کی پیروی ہر چیز میں، زندگی کے تمام کاموں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. حضرت جی تو نہیں چاہتا کہ پروگرام ختم کیا جائے، لیکن یہ کہ ناظرین کو انشاءاللہ تاکہ اشتیاق بھی رہے کہ کل کا ایسٹ لندن میں پروگرام ہے، اس کی طرف بھی تھوڑا جو ہے وہ ساری باتیں آج ہی ہو جائیں گی تو پھر. اور انشاءاللہ سنیچر اور اتوار کو شام 4 بجے سے لے کر کے 9 بجے تک یہاں اقرا ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پروگرام ہوگا. حضرت کی خدمت میں ماشاءاللہ اس وقت گزارش کریں گے کہ آپ حضرات کے سامنے مختلف جو ہے مشورے پیش کیے جائیں انشاءاللہ، اور ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے گا کہ ہم آپس میں مل کر کے کیسے کام کر سکتے ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور تشریف لائیں. وہ علماء حضرات، وہ ائمہ حضرات جو ٹیلی ویژن پر نہیں آنا چاہتے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے لیے بھی ایک اسٹوڈیو کا حصہ مختص ہے جس کو ٹیلی ویژن پر نہیں دکھایا جائے گا. اور ایون جو ہے وہ اگر بات کر رہے ہوں گے، کچھ بات کہنا چاہیں گے تو وہ بات بھی ان کی آواز جائے گی صرف ٹیلی ویژن کے اوپر، ان کی بات نہیں جائے گی ریکارڈڈ اس میں. تو وہ جو پروگرام ہوگا سنیچر اتوار کا، وہ سارا پروگرام لائیو نہیں ہوگا، اس کی ابتدا اور انتہا جو ہے لائیو ہوگی، یا درمیان میں کوئی خاص موقع ہوا تو وہ دکھایا جائے گا. تو مطلب یہ نہیں اس پروگرام میں شرکت نہ کرنا وہ یہ کہہ لیجیے ایک خسارے کی بات ہوگی، خصوصاً علماء حضرات کے لیے. تو یہ نہ سوچیے گا کہ ہم جو ہے گھر پر بیٹھ کر کے سنیچر اور اتوار کا پروگرام دیکھ لیں گے، بلکہ اس میں شرکت جو ہے ضروری ہے، اور وہ پروگرام خصوصی طور پر علماء حضرات کے لیے ہے ماشاءاللہ. تو سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں. اور اگر کوئی ایسے ہیں جو ٹیلی ویژن پر نہیں آنا چاہتے تو مذاقیہ انداز میں کہتا ہوں، لیکن حقیقت بھی ہے کہ ان کے لیے پردے کا بھی انتظام ہے. گوشہ عافیت موجود ہے، گوشہ عافیت موجود ہے انشاءاللہ. پردہ نہ کہیے جی، گوشہ عافیت گوشہ عافیت ماشاءاللہ موجود ہے.
تو ضرور تشریف لائیے گا، اور پورے اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مختصراً دعا کی درخواست، خصوصاً پاکستان میں جو زلزلے کے متاثرین ہیں ان کے لیے، اور ہماری وہاں پر بھی خدمات چل رہی ہیں، دعا فرمائیے۔ ماشاءاللہ پاکستان کے زلزلہ زدگان کے لیے اور اس سے پہلے سیلاب کے متاثرین کے لیے آپ کے ادارے کی طرف سے جو امدادی کام ہوئے ہیں، یاد معلوم ہو کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ اب بہت بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے وہاں زلزلہ، جب ہم چل رہے تو اس سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے یہ قصہ پیش ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر خوب حسب سابق پہلے سے بھی زیادہ امدادی کارروائیاں کر رہے ہوں گے۔ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام مسلمانان عالم کو یا اللہ اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، ان کی باہمی رنجشیں دور فرما دے، ان کو آزادی عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما، فلاح دارین عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں پکا مسلمان بنا دیجئے، سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سچا پیروکار بنا دیجئے، ہماری باہمی رنجشیں دور فرما دیجئے، فرقہ واریت کا خاتمہ فرما دیجئے، دہشت گردی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، مسلمانوں میں آپس میں محبت و الفت پیدا فرما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، تمام بے روزگار بھائیوں اور بہنوں کو حلال روزگار وسعتوں والا بخار فراخی والا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل اور مستمر عطا فرما۔ جن جن حضرات نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے، ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ اقرا ٹی وی کو اپنے دین کے صحیح ترجمانی کی توفیق عطا فرما، اس ترجمانی میں ان کی یا اللہ ہر قدم پر رہنمائی اور دستگیری فرما، ان کے کاموں میں یا اللہ برکتیں اور ترقیاں عطا فرما بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنا اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، راستے کی ساری مشکلات دور فرما دے۔ یا اللہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان میں اور اضافہ فرما دیجئے اور برکتیں عطا فرما دیجئے بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے عوام اور قیادت کے لوگوں کو سب کو عافیت کاملہ اور فلاح دارین اور ہدایت عطا فرما، ہماری سب کی اصلاح فرما دے بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الخیر حضرت۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ناظرین میں سے جو بھی ایسٹ لندن کے علاقے میں آ سکتے ہیں، اور سنیچر اور اتوار کو انشاءاللہ یہاں پر پروگرام میں ہوگی۔ ناظرین انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اور تمام علماء حضرات سے دوبارہ ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے، میں معذرت کے ساتھ کہ میں آپ میں سے کئی حضرات کو جو ہے فون نہیں کر پایا بذات خود، اور آنا تو جو ہے تقریباً ناممکن ہی تھا۔ کل ہی میں جو ہے سربیا سے واپس پہنچا ہوں، رومانیہ سربیا، تو کافی زیادہ مصروفیت رہی، اس لیے جو ہے، لیکن ہمارے مفتی عبد المنتقم صاحب اور حذیفہ اور دیگر حضرات کی طرف سے آپ کو ٹیلی فون آئے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی آئے تو آپ جو ہے دیکھیں ٹیلی فون پر عادی ملاقات ہوتی ہے، اور ٹیلی ویژن پر جو ہے
2/3 ملاقات ہوتی ہے، تو اس کو افضل سمجھ کر کے انشاءاللہ ہماری دعوت قبول کیجیے اور ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ جو حضرات رات میں یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، سنیچر کی رات کو یا اتوار کی رات کو یا دونوں راتوں میں، ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ۔ آپ کے لیے جو ہے یہاں پر بستر کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو پاکستان میں زلزلہ آیا ہے، وہاں کے لوگوں کی پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور ان کے لیے بڑھ چڑھ کر کے جتنا بھی ہو سکتا ہے تعاون کیجیے گا، یہ ہماری خصوصی آپ سے درخواست ہے۔ ہماری ٹیمیں جو ہے مختلف علاقوں کی، پاکستان کے جو بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں جو کام کر رہی تھی، سب کو جو ہے ان علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے جہاں پر زلزلے آئے ہیں۔ تو سبھی ماشاءاللہ دن رات جو ہے متاثرین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے ان کے لیے انشاءاللہ تعاون کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عام دنوں میں، عام حالات میں جو ہے ہمارا جو پاکستان میں پروجیکٹ ہوتا ہے وہ یومیہ 5 سے 10 لاکھ روپے کا کم از کم ہوتا ہے عام حالات میں جو ہے، اور مطلب یعنی بہت سی دفعہ ہفتے کے اندر 1 کروڑ روپے کا، یا یہ کہ 10 دن کے اندر 1 کروڑ روپے کا جو ہے ماشاءاللہ پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھنٹوں کے حساب سے اتنا وہاں پر امداد جو ہے پہنچائیں، گھنٹوں کے حساب سے۔ گھنٹوں میں جو ہے ماشاءاللہ کوشش کریں ہم کہ 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ روپے فی گھنٹہ جو ہے اتنا وہاں پر لوگوں کی امداد کی جائے۔ اس کے لیے آپ کا تعاون اسی لحاظ سے ضروری ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ الخیر۔ مفتی المنتخب صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے جو ہے، اگرچہ آپ جو ہے مطلب ڈکٹیٹر نہیں، جو میزبان بھی ہیں، مدعو بھی ہیں ماشاءاللہ، اور مہمان اور میزبان دونوں ہیں ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اور میں تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کو یہ جو ہے دعوت دی، اور یہاں اور جن حضرات نے زلزلہ زدگان کے سلسلے میں اور سیلاب کے متاثرین کے سلسلے میں، یا کسی بھی مسلمانوں کے علاقے میں کسی آفت زدگی کے حالات میں جن حضرات نے، مسلمان بھائیوں بہنوں نے تعاون کیا ہے اس ادارے کے ساتھ، مالی تعاون ہو یا عملی تعاون ہو یا کسی بھی قسم کا تعاون ہو، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آخرت میں ایسا ہی کام کرے کہ آخرت کے تمام مراحل اللہ تعالیٰ حسن و خوبی کے ساتھ پورے کرا کے جنت کے عظیم ترین حصوں میں عطا فرمائے، اعلیٰ ترین درجات میں پہنچا دے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں بھی جب تک زندگی ہے ان کی زندگی بہترین کامیاب زندگی ہو، ان کے سب اہل عیال کی، ان کے سب متعلقین کی، سب کو فلاح دارین عطا فرمائے۔ میں ان کی دل سے دعا بھی کرتا ہوں، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات پاکستان کے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے جو امداد کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی قیمتی خدمت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کراچی سے بھی سب سے پہلی جو مدد پہنچی ہے، یا پہنچنے والی مددوں میں سب سے پہلی مددوں میں سے ایک مدد دارالعلوم کی پہنچی ہے وہاں چترال میں، خاص طور سے سب زیادہ تباہی چترال میں پہنچی، تو وہاں ہمارے دارالعلوم کے فارغ التحصیل علماء بہت ہیں، اور بہت سارے طلبہ ہمارے یہاں دارالعلوم میں اساتذہ چترال کے ہیں، بہت سارے طلبہ دارالعلوم میں پڑھتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہماری یہاں سے کہ ہم جتنی رقم جلدی سے جلدی کر سکے فوری طور سے سب سے پہلے وہاں پہنچی الحمدللہ۔ جب بارش، اس وقت تک زلزلہ نہیں آیا تھا، بارشوں کا ہوا تھا، اب ایک ٹیم دوسری جانے والی تھی ہمارے اساتذہ کی زلزلے کے بعد، اور میرے خیال چلی گئی ہوگی، پہنچ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ حضرات یہاں کے جو ڈونر حضرات ہیں، عطیہ دہندگان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے ہر مشکل کو ایسا ہی آسان کرے، اس سے بھی زیادہ جتنا آپ حضرات نے وہاں کے مسلمانوں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ۔ اسی کے ساتھ ہم یہاں پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس پروگرام کے بعد آپ جو ہے اپیل دیکھیں گے، اس پر بھرپور تعاون کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔